ہمارے حضرت کا مقصود اور منشا یہ تھا کہ لوگ چلتے پھرتے اللہ کے ولی بن جائیں۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ خود بجائے ایک مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے موت کا تصور اگر کر رہا ہو تو مجھے بھلا بتائیے اس کو زندگی کی رمق دمق میں دل لگے گا؟ اور جب موت کے تصور کے ساتھ سو رہا ہو تو کیا وہ کوئی گناہ اپنے دل میں پال کے سوئے گا؟ موت کے تصور کے ساتھ سو رہا ہو تو مجھے بھلا بتاؤ کیا وہ نفاق کے ساتھ سوئے گا؟ موت کے تصور کے ساتھ سو رہا ہو تو پھر مجھے بھلا بتاؤ کیا وہ انسان حب جاہ حب مال کو اپنے دل میں رکھ کر کے سوئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ موت کے تصور کے ساتھ سو رہا ہے۔ اب حب جاہ رکھ کر کیا کرے گا؟ اب حب مال رکھ کر کیا کرے گا؟ اب انا رکھ کر کیا کرے گا؟ اب تکبر رکھ کر کیا کرے گا؟ اب غرور رکھ کر کیا کرے گا؟ اب آپ غور کرتے جائیے کہ جیسے ہی حقیقی معنی میں موت کا تصور آ جائے سوتے وقت میں، آدمی کانپ جاتا، لرز جاتا، چونکہ ہم لوگ موت کے تصور کے ساتھ سونا گویا جرم سمجھتے ہیں، اس لیے موت کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ دن میں مجھے بارہا موت یاد دلاتے رہو، ماہانہ میں تمہاری سیلری دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، موت کا تصور جو ہے وہ گناہوں کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، حازم اللذات ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے موت کا تصور۔ لیکن ہم سوتے ہیں تو بے شعوری کے ساتھ سوتے ہیں، لاشعوری کے ساتھ سوتے ہیں، بے فکری کے ساتھ سوتے ہیں، غفلت کے ساتھ سوتے ہیں۔ دعا بھی پڑھ رہا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو دعا پڑھ رہا ہوں یہ دراصل مراقبہ موت ہے۔ اوڑھنا جو اوڑھ رہا ہوں یہ مثال کفن ہے۔ آنکھیں جو بند ہو رہی ہیں گویا میری آل اولاد میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ تصور ہے، یہ موت کا تصور، تاکہ انسان دن بھر کی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر معافی تلافی کر کے چلا جائے، تاکہ اگر ادھر کا ادھر ہو جائے تو پھر جو ہے آدمی پارسا اور پاک باز بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اس وجہ سے موت کا تصور دیا گیا ہے۔ 20 مرتبہ ہم لوگوں نے دعا پڑھی ہوگی لیکن کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا۔ اگر یہ سوچا ہوتا تو اللہ کی قسم ہماری زندگیوں میں یہ غفلت کا نشان نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوتی پھر۔ اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں آپ کے نام پر مرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا پاک پروردگار ہے کہ سو رہا ہے لیکن اسے استحضار دلایا جا رہا ہے کہ تو سو نہیں رہا ہے، مر رہا ہے۔ اللہ کے نام پر مر جا، اس بات کا استحضار دلایا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ جب حازم اللذات کو یاد کر کے سوئے گا تو سوتے وقت میں حالت گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، غرور اور فخر کرتے ہوئے نہیں سوئے گا، مال کے روب کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تصور موت کے ساتھ سو رہا ہے۔ بھئی میرے پاس کھرب ہا کھرب بلینز آف بلینز ڈالرز رکھے ہوئے، پورا حال بھر کے پیسوں کے گڈیاں ہیں، کیا موت اگر واقع ہو جائے تو کیا یہ مال میرے کام آنے والا ہے؟ ہرگز یہ مال کام نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں۔ آپ الٹے لٹک جاؤ، پیسوں کی گڈیاں رگو ریشے میں جو ہے آپ اس کی گھسا دو، جان تو کیا جان کی کنی بھی نہیں پا سکتے، سانس تو کیا سانس کی ایک ادنا سی حقیر سی جھلک بھی نہیں پا سکتے۔ کیا کروڑوں روپے، کیا کروڑوں ڈالر، ہزاروں لاکھوں روپے بھی جو ہے کسی کی جان کے جانے کے بعد کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے تصور دیا گیا۔ علم تصوف کے اعتبار سے اگر سو رہا ہے آدمی، اگر صوفی سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عالم کا سونا بھی عبادت۔ آج کل جو ہے لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر عالم کے اوپر یہ جملہ فٹ بھی نہیں آ رہا آج، کیونکہ پڑھتے وقت میں اس کو بھی یہ استحضار نہیں رہ رہا کہ میں موت کے تصور کے ساتھ سو رہا ہوں۔ اگر موت کے تصور کے ساتھ سویا ہوتا تو دن بھر کی غلاظتوں کے بعد میں بے قراری سے پوری رات نیند نہیں آتی تھی۔ بے چینی اور بے قراری اور بے کلی ایسی طاری ہوتی تھی کہ نیند تو بہت دور کی بات ہے، گرد و غبار اڑ جاتے، پھر انسان کے دل ہوش و حواس گم ہو جاتے۔ موت کا تصور کرے تو جو ہے نا اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی۔ بہت سارے تن تناتے ہوئے زبردست قسم کے نوجوانوں کو ہم نے کرونا وبا میں دیکھ لیا، رائی کے چھلکوں کی طرح اڑ کر کے چلے گئے۔ جوان بچے، معصوم بچے، کم عمر بچے، کم سن بچے، شباب کی ابتدائی دور میں۔ ابھی میرے ایک نوجوان عزیز دوست جو ہے راجندر نگر پلر نمبر 180 کے پاس 187 کے پاس میں جو ہے ٹیوشن پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، نوجوان ابھی فارغ ہو کر کے آیا، 22 سال کا کڑاک زبردست قسم کا نوجوان۔ صبح اٹھا، نماز پڑھی، ٹیوشن پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے گھر سے نکلا، گاڑی کے پاس جو ہے جا رہا ہے، اچانک جو ہے دل کا دورہ پڑا، وہیں پر آن دا اسپاٹ ختم۔ دل کا دورہ بھی پڑا، ساتھ میں اوپر سے گاڑی بھی چلے گئی، وہاں آن دا اسپاٹ مسئلہ ختم۔ نوجوان 22 سال کا
تصور موت ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھوں کی ہڈیاں گلا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ہنسی مذاق سے حضور منع نہیں فرماتے تھے، لیکن استحضار دلانے کے لیے، آخرت کی فکر دلانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا کہ بیٹھ کر ہنسی مذاق فرما رہے ہیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دلجوئی کی بات کر رہے ہیں، تو حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسن دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے صحابہ اکرام کے سامنے کہا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ حازم اللذات ہے۔ موت جو ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ موت ایسی، ہم جب دعا پڑھ رہے ہیں تو بس خالی یہ دعا آپ کا مراقبہ ہے، یہ دعا آپ کا مراقبہ ہے۔ اللہم بسمکا بول دیے، اللہم بسمکا اموت، میں مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ ذرا آپ اس وقت میں یہ تصور بھی کر لینا کہ جب میں مر رہا ہوں، میں اوڑھنا اوڑھ رہا ہوں تو اوڑھنا نہیں ہے، یہ کفن ہے۔ اس کے بعد دیکھو کیا حالت ہو جاتی ہے، یہ کفن ہے بول کے تصور کر لو۔ پھر اس کے بعد جب آنکھ موچ جائے تو پھر یہ تصور کرو کہ اگر میری موت ہو جاتی اور میری آنکھیں میرے بچے بند کر دیتے، پھر مجھے جو ہے نا میت کہہ کر کے اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہوں، پھر اس کے بعد مجھے ڈولے میں ڈالا جاتا، مجھے نہلایا جاتا، تغسیل و تکفین ہوتی، پھر اس کے بعد میں مجھے لے جا کر کے مٹی کے تلے دبا دیا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد کیڑے مکوڑے آتے، میرے جسم کو کھا جاتے، میرے آنکھوں کے حلقوں میں وہ گوندنے لگتے، میری زبان کے اندر سے وہ نکل رہے ہیں، میرے اندرون میں وہ سارے کیڑوں کا وجود ان کی غذا میں بن گیا ہوں، پورے جسم کو ان لوگوں نے صفا چٹ کر دیا ہے۔ اب یہ تصور کرو، موت کا تصور ہے، یہ موت کا تصور کرو بولے تو اچھے اچھے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اپنے وجود کو زمین کے اندر دفنا ہوا تصور کر کے سوچو۔ موت سوتے وقت میں اگر موت کا ایسا استحضار آ گیا تو پھر مجھے بتائیے کہ انہیں دن بھر کی جو غلاظتیں کرا ہوا ہے اس پہ توبہ کے بغیر جاتا انہیں اللہ میاں کے پاس۔ موت بولے تو اب اللہ کا ایزیلی ہو گیا، لائٹ مسئلہ ہے۔ اموتو کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، اچھا ہے نہیں معلوم ہے بول کے بچے ہوئے، معلوم رہتے تو آدھے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے تھے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، جو ہے اللہ کے نام پر جیتا ہوں، اللہ کے نام پر مرتا ہوں۔ تو سونا موت کی علامت ہے، جاگنا اور یہ جو ہے علامت ہے حیات کی۔ اور یہاں پر ہمارے حضرت ایک سبق دیتے تھے کہ سو رہے ہیں اس میں ممیت کی تجلی ہے، جاگ رہے ہیں اس میں حی کی تجلی ہے۔ سو رہے ہیں اس میں ممیت کی تجلی سے، جاگ رہے ہیں اس میں حی کی تجلی سے۔ اسی لیے اموت میں سے حضرت نے ممیتن اس میں فاعل لے لیا کہ موت دینے والا، اور اس میں حی کی تجلی اللہ نے لے لی باحیا سے۔ اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ اس میں ممیت کی تجلی پڑے تو انسان مرتا ہے، اس میں حی کی تجلی پڑے تو انسان جیتا ہے۔ تو اب یہ سونے کی دعا ہے، اب یہ سونے کا جو استحضار ہے، پھر جاگنے کا جو استحضار ہے، ذرا اس پہ غور کرنا۔ میں اللہ کے نام پر مرتا ہوں، اور جب جاگ رہا ہوں تو اللہ کے نام پر جیتا ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، میں اللہ کے نام پر مرتا ہوں، اللہ کے نام پر جیتا ہوں۔ اب جینا جب اللہ کے نام پر ہے تو پھر آپ وہاں غور کریے کہ ان کی زندگی، انہوں دیسو زندگی ہے بول کے تصور آ گیا تو انسان کتنی غلط فہمیوں، کوتاہیوں اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ میرا نہیں ہے، میری نہیں ہے، حیات ان کی ہے، یہ تصور آ گیا۔ کس قدر انسان کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی، کس قدر اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی، کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگا، ذرا یہ تصور کرنا۔ جب جاگ رہا ہے تو اس وقت میں کہا گیا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سوتے وقت میں اموتو کو پہلے کیا گیا، احیا کو بعد میں، کیونکہ وہاں پر موت کی تجلی زیادہ ہے، موت کی تجلی پہلے ہے، حیات کی تجلی بعد میں ہے۔ اٹھنے کے بعد میں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، پہلے حیات کی تجلی کا ذکر ہے کیونکہ زندگی پہل ہو گئی، وہ اماتنا، اور میں جو ہے اللہ ہی کے نام پہ جیتا ہوں، اللہ ہی کے نام پہ مرتا ہوں۔ وہاں پر موت کی تجلی دوسرے نمبر پر، حیات کی تجلی پہلے نمبر پر۔